آج صبح الحمدللہ کوئی 3 بجے کے قریب یہ خوشخبری آئی تو میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بھیج دی کہ قطر میں جو مذاکرات چل رہے تھے 13 گھنٹے کے بعد جنگ بندی پہ معاہدہ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ بہت خوشخبری کی بات ہے۔ اس کی تفصیلات تو بعد میں آ جائیں گی، فی الوقت یہی طے ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے فی الفور اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس پہ دستخط ہو گئے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جو لوگ خاص طور پہ انڈیا اور ان کے جو اتحادی تھے وہ جس طریقے سے فساد پھیلا رہے تھے ان کو بہت مایوسی ہوگی۔ آج دعا کریں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ معاہدے جو ہوتے ہیں ان کے ہمارے دین میں، شریعت میں، قرآن حدیث میں کیا اہمیت ہے، ہمارے جو معاشرے میں، اسلامی ملکوں میں اور حتیٰ کہ تنظیموں میں، جماعتوں میں جو بہت بڑے بڑے فساد ہیں اس میں معاہدہ شکنی بھی ہے، عہد شکنی۔ وعدہ تو یک طرفہ ہوتا ہے، معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ تو معاہدہ جو ہوتا ہے وہ شرعاً واجب اور فرض ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے، معاہدہ کر لیں گے اس کے بعد اس کو توڑنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ توڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعقود الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور جو لوگ میثاق کو توڑتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پہ لعنت بھی ہے اور ان کی آخرت کی بربادی بھی۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، بنی اسرائیل نے جب عہد شکنی کی تو ہم نے اس کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیجی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور اس عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب معاہدے کر کے ہم اس کو توڑتے ہیں، دوسروں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان پہ پھر مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر خیر کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کتنے سخت ارشادات ہیں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عَلَى یوم القیامہ، جو آدمی عہد توڑے گا، خیانت کرے گا، غدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے اس کو بے عزت کریں گے، اور اس کی سرین پر جھنڈا نصب کیا جائے گا، تو پورے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں عہد توڑ کر آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں، عہد توڑنے والوں پر۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے دوحہ میں، قطر میں، جو بھی اس کو توڑے گا اس پہ دشمن مسلط کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، جو بھی دور نبوی تھا، عہد نبوی اور عہد الخلفاء الراشدین، اس میں مجموعی طور پہ چھوٹے بڑے 250 معاہدے ہوئے تھے۔ 250 معاہدے میں کوئی ایک معاہدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے نہیں توڑا۔ جتنی بھی عہد شکنی ہوئی وہ یہودیوں کی طرف سے ہوئی، عیسائیوں کی طرف سے ہوئی، مجوسیوں کی طرف سے ہوئی، بنو قریظہ کی طرف سے ہوئی، بنو نذیر کی طرف سے ہوئی، بنو قینقاع کی طرف سے ہوئی۔ تو عہد شکنی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کی کا طریقہ نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کے سامنے ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، لکھ کر بھی دے رہے ہیں، اس پہ سائن بھی کر رہے ہیں، دستخط بھی کر رہے ہیں، پھر اس کو توڑنا، تو یہ اللہ کا عہد ہے۔ جو اللہ کے عہد کو توڑے گا اللہ اس کو دنیا میں رسوا بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص میں تھے تو حمص فتح ہوا تھا انہی کے ہاتھوں پہ، تو وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، ان سے جزیہ بھی لیا تھا۔ تو جزیہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو معاہدہ ہوتا ہے نا اس میں رہنے کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم آپ کی جان مال کا تحفظ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے بہت اخراجات ہوتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیغام آیا کہ یہاں حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، کسی اور جگہ جنگ ہو رہی تھی، تو آپ یہاں پہنچیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے جانے لگے تو آپ نے اہل حمص کو اکٹھا کیا اور جتنے ان سے پیسے لیے تھے ان کو واپس کیے۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ پیسے لے کر پھر واپس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہم نے اس لیے لیے تھے تاکہ ہم آپ کی جان مال عزت کا تحفظ کریں، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے پیسہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے واپس کیا۔ قتیبہ بن مسلم اتنے بڑے کمانڈر ہیں، تو انہوں نے جب یہ سمرقند، بخارا یہ علاقہ فتح کیا تو اہل سمرقند کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے یہ دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام قبول نہ کرے تو پھر جزیے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں، ہمارے ماتحت رہیں،
ہم آپ کی جان مال عزت کا تحفظ کریں گے، اور جو بھی آپ کا دین اس میں عمل بھی کریں، یہی ہوتا ہے جسے اس سے بھی کوئی انکار کرے تو پھر جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اہل سمرقند نے عمر بن عبدالعزیز اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین تھے، ان سے کہا کہ آپ کے کمانڈر نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، نہ ہمیں دعوت دی نہ جزیے کی بات کی، اچانک حملہ کر کے پورے شہر پہ قبضہ کر لیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تابعی کو کہا کہ تم اس کے فیصلہ کرو گے، چنانچہ اہل سمرقند کو بھی بلایا اور قتیبہ بن مسلم کو بھی، حالانکہ ان کے مادات تھے لیکن چونکہ امیر المومنین کی طرف سے حکم تھا تو ان کا پھر پورا سوال جواب وہ پوچھا ان سے، تو قتیبہ نے اس کو مانا کہ واقعتاً ہم نے ان کو دعوت بھی نہیں دی، نہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، اور ایسے ہم نے حملہ کیا۔ تو وہ جو تابعی تھے غالباً ان کا نام ربیع تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں مجھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو فوجیں ہیں قتیبہ بن مسلم کی، مسلمانوں کی، وہ سمرقند سے نکل جائیں، باہر نکل کر پھر دوبارہ سے ان سے بات چیت کریں، دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان سے ایگریمنٹ کریں، پھر اگر یہ نہ مانے دونوں باتیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہوگا حملہ کرنے کا، قبضہ کرنے کا۔ تو اہل سمرقند اس فیصلے سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہاں قتیبہ کے لشکر جب نکل رہا تھا، اسی دوران اہل سمرقند کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اتنے زبردست اخلاق کے لوگ ہیں، اتنے یہ معاہدوں کے پابند ہیں۔ تو اہل سمرقند اس اچھے فیصلے کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رومیوں سے جنگیں ہوئی تو معاہدہ بھی ہوا، جنگ بندی بھی ہوئی، جب اس کا مدت ختم ہوئی، وقت اس کا ختم ہوا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاری کر لی کہ جیسے ہی مدت ختم ہوگی فوراً ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اس کی تیاری ہو رہی تھی حملے کی، تو اچانک کوئی گھڑ سوار آیا انہی میں سے، اور انہوں نے بہت بلند آواز سے کہا وفاء اللہ غدر، کہ غدر نہیں کرو، دھوکہ نہ دو، یہ صحیح نہیں ہے اپنے وعدہ۔ تو پوچھا کون ہے، تو فرمایا، کہا کہ فلاں صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام تھا غالباً ان کا۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ جب تم عہد کو ختم کرو تو برابری کے ساتھ ختم کرو۔ تو تم نے ان کو بتایا کہ آج ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، آج اس معاہدے کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور آپ نے تو پوری تیاری کر لی ان پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ تو ابھی مورچہ بند نہیں ہوئے، تو یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری نہیں ہے، آپ جتنا وقت حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ان کو اتنی مہلت دیں کہ وہ اپنے اس میں مورچہ بند ہو جائیں، پھر آپ حملہ کریں گے، لڑیں گے، تو یہ برابری کی بات ہوگی، اس وقت میں یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پہ عمل کیا اور ان کو مورچہ بند ہونے دیا، پھر جنگ ہوئی۔ یہ ہمارے دین کے اخلاق ہیں۔ ایسی علماء نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا اس کا، تو ان کو وہ علاقہ، وہ جو شہر جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک شخص نے فصیل پہ کھڑے ہو کر رات کے وقت میں کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شہر کس راستے سے فتح ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بادشاہ کا جو محل ہے وہ آپ مجھے دیں گے، اس شرط پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شہر کیسے فتح ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی ہدایت مشورے پہ عمل کیا اور وہ شہر فتح ہوا۔ تو باقاعدہ بادشاہ کا مال دیا گیا اس کو، اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا اور بھی ہے کہ اس نے فصیل پہ چڑھ کے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں شہر کیسے فتح ہوگا، بشرطے کہ مجھے آپ تحفظ دیں گے، مجھے امان دیں گے۔ تو ان کو امان دے دیا۔ رات کے وقت میں پتہ نہیں چلا کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، تو صبح میں اعلان ہوا کہ رات میں کون سا شخص تھا جس نے ہم سے امان طلب کی تھی اس شرط پر، وہ آئے سامنے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر 100 لوگ بھی آ جائیں تو 100 کے 100 کو امن دینا پڑے گا۔ اتنی ہمارے دین میں اتنی پابندی ہے، اور جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں عہد کی پابندی، پاسداری، اس کی بہت اہمیت رہی ہے۔ خود فتح مکہ کیسے فتح ہوا کہ حدیبیہ کی جب مصالحت ہوئی تھی تو اس میں بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش مکہ کے، اور بنو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ وہاں جب معاہدے ہوتے تھے تو چونکہ قبائلی نظام تھا وہاں بھی ایسی تھا، کرم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورنگزئی ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اور اسی کو جاہلیت کہا گیا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، تو وہ جاہلیت یہی تھی کہ ایک ہی علاقے میں سینکڑوں حکومتیں تھیں، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، ہر قبیلے میں جتنا کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے اس کی الگ حکومت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو خزاعہ کی درخواست کو قبول کیا، اور حلیف بننے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو آپ ہمارا دفاع کریں گے، آپ پر حملہ ہوگا تو اسی دوران بنو بکر نے خزاعی کو، بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ دونوں مکہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، بنو بکر بھی اور بنو خزاعہ بھی، اور دونوں کافر تھے، دونوں مشرک تھے۔ تو خزاعی نے آ کر مدینہ منورہ میں مسجد میں جا کر انہوں نے فریاد کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارا بندہ قتل ہوا ہے، تو آپ اس کا بدلہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آسمان پہ بادل دیکھا، بادل کا تھوڑا سا ٹکڑا، آپ نے فرمایا کہ خزاعی کو خوشخبری دو کہ اللہ مدد فرمائے گا، یعنی آپ نے نیک تفاعل کیا کہ بادل جو رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا خزاعی تو اپنی فریاد پہنچا کر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے مکہ پہ چڑھائی کی۔ جو مکہ فتح ہوا نا، اس خزاعی جو بنو خزاعہ کے لوگ جو حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو انہوں نے توڑا تھا، حملہ کیا تھا، تو اس بنو خزاعہ کے اس فریاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے، آگے اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اس کو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے دین میں اتنی بڑی اہمیت ہے، تو یہ جو دوحہ میں ابھی معاہدہ ہوا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر رکھے، برکت رکھے، اور جتنی خون ریزی ہو رہی ہے پاکستان میں، افغانستان میں، جتنی دنیا کی اسلام دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں، اس میں ان کے پانچوں انگلیاں گھی میں اور رات دن لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو مایوس کرے۔ اور یہ معاہدہ کیسے پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے جو مین حصہ ہے، اور ایک پاکستان کے ساتھ۔ افغانستان کے ساتھ جو حصہ ہے تو اس میں وہاں جتنے ان کے معسکرات ہیں ٹی ٹی پی کے، جتنے ان کے جو ان کو وہاں جگہ ملی ہوئی ہیں، جو ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، جو ان کو سپورٹ کی جاتی ہے مالی اعتبار سے، وہ سب چیزیں ان کو بند کرنا ہوں گی۔ اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے لوگ تو اپنے لیٹر پیڈ پہ ان کا نام لکھتے ہیں نا، شیخ ہبت اللہ کا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم شیخ ہبت اللہ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب شیخ ہبت اللہ اگر معاہدہ کر رہا ہے تو ان کا جو حلیف ہے ٹی ٹی پی، اس کو بھی معاہدے میں شامل ہونا پڑے گا، نہیں ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا یا نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہاں اگر آپ کی سوئی پہ اٹک جاتی تو شیخ ہبت اللہ کو، ان کو یا شیخ ہبت اللہ کی بات ماننی پڑے گی، یا شیخ ہبت اللہ پر لازم ہوگا کہ ان کو اپنی بیعت سے خارج کرے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ ٹی ٹی پی نے کھلم کھلا لکھ کر بھی اور اپنے بیانات میں بھی کہ ہم شیخ ہبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ تو اس معاہدہ، یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو اگر بنو خزاعہ وہ حلیف بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے بندے کو قتل کیا بنو بکر نے، اور بنو بکر حلیف کس کے تھے؟ قریش کے، تو اس پر اتنی بڑی جنگ ہوئی، اور اس کے جنگ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ تو بالکل اسی طریقے سے شیخ ہبت اللہ اور ان کی امارت اسلامیہ وہ تو براہ راست اس معاہدے میں شامل ہے۔ تو ان کے جو حلیف ہیں، اور حلیف بھی ایسے جو کہتے ہیں ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو ان پر یہ لازم ہوگا، شیخ پر بھی لازم ہوگا کہ ان کو پابند کریں۔ اگر تم مجھ سے بیعت ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے پاکستان میں حملہ کرنا، کسی کو قتل کرنا، اور اگر تم اس بیعت کو توڑو گے تو ہم اس عہد کو بھی توڑ دیں گے جو آپ کا ہمارے ساتھ ہے، تو ہم بھی اس کو توڑ دیں گے۔ پھر باقاعدہ ان کو برات کا اعلان کرنا ہوگا۔ اور وہاں اور بھی جو طریقہ ہوتا ہے، کسی بھی گروپ کو جو سپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے پاکستان میں لڑنے کے لیے، چاہے وہ ان کا اعاشہ ہو، چاہے ان کے اوطاق ہوں، چاہے ان کے علاج معالجہ ہو، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ان کے معسکرات ہیں، ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں، علاج معالجے کے لیے ان کو ہندوستان بھیجا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو روکنا پڑے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے کا تعلق پاکستان کے ساتھ کہ یہاں سے جو ان کو سپورٹ ملتی ہے، جو سہولت کاری ہوتی ہے، جس میں آپ سب لوگ بھی کسی نہ کسی حد تک شامل ہوں گے، تو آپ لوگوں نے بھی اس کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارا دین ہے، دلوں کی جان، مال، عزت، مسلمانوں کی ریاستیں آپ لوگ کیسے تباہ کر رہے ہیں؟ اس کو بیٹھے بیٹھے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے پیغام پاکستان پہ دستخط کر دیے، اعلان کر دیا کہ یہ بغاوت ہے، خروج ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، پھر کس منہ سے ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مدرسوں میں یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے؟ دارالحدیث میں طلباء ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ اور ہمارے ہاں جو میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ریاست کے بہت بڑے احکام ہیں، تو ہم تو اپنے دین ایمان کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، اور جب یہ ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ریاست خلافت بغداد ہو، اندلس ہو، مغلیہ سلطنت ہو، سلطان ٹیپو شہید کا معاملہ ہو، یا
خلافت عثمانیہ ہو، اس کے بعد کیسے کیسے مظالم ہوتے ہیں. تو ابھی ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا نخواستہ حالات خراب ہوں تو کیسے ہم بیٹھ سکیں گے؟ بیٹھنا تو خود مقصد نہیں، لیکن جو دین کے کام یہاں ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک امن امان ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ میں صاف بات کروں گا، لیکن طریقے سے بات کروں گا. لوگوں کو تو ڈانٹنا نہیں، لیکن اب تو میرے بچے ہیں تو میں براہ راست بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیے اتنی بڑی جنگ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آسمان سے اترے دھماکہ کر کے چلے جائے. دھماکہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے اس کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، ریکی کرنے کے لیے، روپوشی کے لیے، اور اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو ایک حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، اس کی ذہن سازی کے لیے فتویٰ چاہیے ہوتا ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں بتاؤ ذرا، میں تھوڑی اس پہ آپ سے بات کر لوں. یہاں کچھ لوگ ہیں نا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنا فتنہ جو برپا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہوتی ہے اور یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوگا اسلام کا، مسلمانوں کا، جہاد، مجاہدین کا، مدرسوں کا. اس لیے ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کریں. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. جب آپ اتنا زیادہ اس کو ہلکا لیں گے، لوگوں کی جان مال عزت کو، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں آپ کی عزتوں کا تحفظ کرے گا؟